بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے آپ حضرات سے مختصر نشست ہوتی ہے اور آداب میں سے کسی نہ کسی ادب سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، تو آج کی اس مجلس میں گفتگو کے آداب سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ گفتگو کے آداب کیا ہے۔ گفتگو کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں کہ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کرنا، چونکہ ہر انسان کو گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے، تکلم کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اور آپ سب دن میں متعدد مرتبہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن آیا بات چیت کے آداب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، کامیاب انسان دنیا میں وہی ہے جو ہر چیز کے آداب سیکھ کر اس پر عمل کرے۔ تو گفتگو کی روزمرہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں، کلام میں، بات چیت میں کون سی چیزیں وہ ہیں جس سے اجتناب کرنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور گفتگو میں کون کون سی چیزیں وہ ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر خاص طور پر چونکہ ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، تو بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے میرے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں، دین اسلام میں گفتگو کے آداب کیا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا، کن باتوں سے منع کیا۔ تو سب سے پہلی بات اس میں سمجھ لیں کہ ہماری گفتگو صاف ستھری ہو، زبان ناشائستہ زبان استعمال نہ کریں۔ ناشائستہ کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، کہ گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو خدا نخواستہ، یعنی آپ سمجھ لیں ہمارے ماحول، تہذیب اور معاشرے کے مطابق نہ ہو۔ بات چیت کو گالم گلوچ سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ایک طالب علمانہ زبان ہوتی ہے، ایک سوقیانہ زبان ہوتی ہے۔ سوقیانہ سمجھتے ہیں؟ سوقیانہ کہتے ہیں بازاری، باہر گلی کوچوں کی زبان، گفتگو۔ تو ایسا ہے نا، یہ زبان استعمال کرتے ہیں، آپ نہیں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، وہ بازاری زبان ہے، وہ سوقیانہ زبان ہے، وہ باہر گلی کوچوں کی، فٹ باتوں کی گفتگو ہے۔ آپ دین کے طالب علم ہیں، طالب علمانہ زبان صاف ستھری ہونی چاہیے، ادب آداب کی رعایت ہونی چاہیے۔ بات چیت کریں، آپ استعمال کریں، تو نہیں، آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات چیت کا انداز، گفتگو کا انداز صاف ستھرا ہو، ادب آداب والا ہو، اونچی آواز میں، تیز آواز میں، یہ بھی منع ہے۔ پھر دیکھیں، ہر ایک کے ساتھ مراتب کے اعتبار سے انسان آداب کی رعایت رکھے۔ والدین سے گفتگو کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے؟ نیچی آواز کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ نیچی آواز کے ساتھ ہو،
ادب احترام کے ساتھ ہو، نظر نیچی کر کے بات کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں چاہے جس طرح بھی کریں، آپس میں بھی ادب آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ تو گفتگو میں زبان صاف ستھری ہو، بات سمجھ میں آئی نا؟ صاف ستھری زبان ہو، ابے تبے تو، یہ بازاری زبان ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ ایک طالب علمانہ زبان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آواز پست کر کے بات کریں، مناسب، بس سامنے والا سن لے۔ بہت زیادہ چیخ کر گفتگو کرنا، اونچی آواز میں گفتگو کرنا، یہ بھی نامناسب ہے۔ زبان سے فحش کلامی، گفتگو میں کوئی ایسا جملہ کلمہ جو نامناسب ہے، بے حیائی والا ہے، یا جسے فحش کلامی کہا جاتا ہے نا، حدیث میں سخت منع آیا ہے۔ فحش کلامی آپ علیہ السلام نے سخت ناپسند فرمائی ہے کہ ہماری گفتگو میں کوئی بے حیائی والی باتیں ہوں، نامناسب باتیں ہوں، گناہ کی باتیں ہوں، قطعی طور پر ایسا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری زبان میں، بات چیت میں، کلام میں جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے کہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو انسان جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، ایسی ایک بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہماری بات چیت یہ جھوٹ سے پاک ہو۔ اسی طرح ہماری گفتگو میں کسی کے لیے غیر مناسب الفاظ نہ ہو۔ یہ بھی آج کل ہم نے عادت بنا لی ہے کہ دوسروں کے لیے ہم بعض مرتبہ نامناسب الفاظ اور کلمات استعمال کرتے ہیں نا۔ کسی کا کیا نام رکھ دیا، کسی کا کیا نام رکھ دیا، نامناسب کلمات کہہ دیے، سخت منع ہے، حدیث مبارکہ میں بھی منع آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام سے ایک دوسری زوجہ محترمہ کا تذکرہ کیا اور اشارے سے، صرف اشارے سے بتایا ان کا چھوٹے قد والا ہونا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، اسے اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ آپ نے ناپسند کیا۔ تو آج ہم دیکھیں نا، اگر ظاہری طور پر کسی انسان کے چہرے میں، جسم میں اگر کوئی کمی کمزوری یا عیب ہے تو انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے نا۔ اس میں انسان کا خود کا دخل ہے؟ آپ کو اختیار تھا کہ آپ نے اپنا چہرہ ایسے بنایا، جسم ایسے بنایا؟ اختیار ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ پاک کی تخلیق پر اعتراض کرنا، اس کو تضحیک اور طنز اور مذاق کا نشانہ بنانا کتنی سخت گناہ کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادب احترام کے ساتھ گفتگو ہو اور اچھے انداز میں تخاطب ہو۔ یہ اچھے انداز میں جو تخاطب ہوتا ہے نا، یہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، اور نامناسب انداز میں جو تخاطب ہوتا ہے یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اچھے انداز میں بلائیں، اچھے نام سے بلائیں، کبھی حضرت بات سن لیں تو اس کے اچھا اثر ہوگا یا برا؟ ہم کہیں ابھی ادھر آؤ بات سن، برا اثر ہوگا۔ یہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ انداز گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کہ بھئی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تمہارا باپ کیا کرتا ہے، فرق ہے نہیں ہے؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں اچھا لگے گا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے نہایت برا لگے گا۔ سلیم الفطرت انسان کو، بشرطے کہ سلیم الفطرت ہو۔ دیکھیں نا، بات ایک ہی ہے یا نہیں ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور سامنے والے کے دل پر یا کیفیت میں فرق آیا نہیں آیا؟ بہت فرق آئے گا۔ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ الفاظ ہے، انداز کلام، انداز تکلم، انداز گفتگو، اس کا اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ چونکہ طالب علم ہے، خاص طور پر پھر دین کے طالب علم ہے، آپ سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ اپنی گفتگو کی ترتیب کو ٹھیک کریں۔ ہمیں بعض مرتبہ شکایت بھی ملتی ہے بعض طلباء کی کہ بھئی گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، باہر جو بھی تھا معاملہ، لیکن ابھی اب طالب علم ہے، چاہے ہمارے شعبہ حفظ و ناظرہ کے طلباء ہیں
یا شعبہ اسلامک اسکول کے طلباء ہیں، لیکن آپ سب دین کے طلباء ہیں، علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں۔ اب آپ کی گفتگو اور باہر کے کسی فرد اور لڑکے طالب علم بچے کی گفتگو میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اگر گلی میں ایک بچہ جو گفتگو کر رہا ہے، یہاں پڑھنے والے ایک طالب علم بھی اس طرح گفتگو کر رہا ہے، تو پھر کیا فرق رہ گیا آپ میں اور اس میں؟ تو انداز گفتگو ٹھیک ہو، کوئی اس میں نامناسب ناشائستہ کلمہ نہ ہو، نازیبا بات نہ ہو، گالم گلوچ سے بالکل پاک اور صاف ستھری زبان ہو۔ تو اس زبان کو دیکھیں کنٹرول کرنا ضروری ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشقت محنت کریں گے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے چند نصائح فرمائے، جس میں ایک نصیحت آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ املک علیک لسانک، اس صحابی کو فرمایا املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ یہ زبان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے لایعنی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کریں، بیکار باتوں سے۔ اسے ہوتا ہے کہ طلباء میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، بس بیٹھے ہوئے تو گھنٹوں گھنٹوں ایسی بیکار بات۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اپنے وقت کو بیکار باتوں میں، گفتگو میں، اس میں قطعی طور پر ضائع نہیں کریں۔ جو ناظرہ قرآن کریم یا حفظ قرآن کریم یا قاعدہ پڑھنے والے بچے ہیں، وہ اپنے وقت کو قرآن کریم پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اس میں صرف کریں۔ اسکول پڑھنے والے بچے ہیں، وہ اپنے اپنے اسباق پڑھنے میں وقت لگائیں۔ بیکار کی گفتگو، لایعنی وقت ضائع کرنا، یہ ایک طالب علم کے شایان نشان نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ کس سے؟ لایعنی کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ لایعنی کام ہو یا لایعنی بات ہو، لایعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، اسے لایعنی کہتے ہیں۔ بیکار، آج کیا ہوا، یہ میچ میں کون جیتا، کون ہارا، کس نے کیا کیا، بس گھنٹوں گھنٹوں بیکار بات چل رہی ہے، اس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیاوی ہے نہ دینی ہے۔ اگر انسان کوئی نیکی کی بات کرے، دین کی بات کرے، اچھی بات کرے، کوئی علم کی بات کرے تو وہ اچھی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گفتگو کے آداب سیکھنا اور اس کے مطابق گفتگو کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، باہر کے معاشرے میں یا گھر میں آپ کی شناخت ہی آپ کی گفتگو ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کے والدین نے ہمارے ادارے پر اعتماد کر کے آپ کو یہاں داخل کیا، اب آپ گھر جا رہے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے، والدین سے بدتمیزی سے بات کریں گے، بدتمیزی سے بات کریں گے تو آپ کی شناخت جہاں خراب ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ آپ اپنے جہاں پڑھتے ہیں اس ادارے کے نام کو متاثر کریں گے۔ کہیں گے بھئی یہ سیکھ کے آتا ہے، میں نے اس کو مدرسے میں داخل کیا، اسکول میں داخل کیا، پھر اسلامی اسکول میں داخل کیا، لیکن بھئی آپ کی تو گفتگو ہی صحیح نہیں ہے، بات چیت کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسروں کو یاد رکھیں، بدظن کرنے کا باعث پھر ہم خود بنیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کی گفتگو میں بہتری آئے گی، خوبصورتی آئے گی، تو آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے، ادارے کی نیک نامی بھی ہوگی، آپ کے استاذوں کی نیک نامی بھی ہوگی۔ وہ بھی آپ پر ہے کہ آپ اپنے ادارے اور استاذوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں یا نیک نامی کا باعث بنتے ہیں، وہ آپ پر موقوف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو پر نظر ثانی کی جائے۔ کوئی طالب علم ایسا نہ ہو کہ جس کی گفتگو میں معمولی سا بازاری انداز ہو، سوخیانہ انداز ہو، نامناسب انداز طرز کلام ہو، فحش کلامی ہو، بد کلامی ہو، گالم گلوچ ہو، قطعی طور پر ایسا نہ ہو۔ تو گفتگو کو آداب کے ساتھ
اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.